المنتخبين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على غاصبي حقوقهم ومنكري ولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. درود بھیجیے گا محمد انتہائی معزز و مکرم واجب الاحترام سادات و غیر سادات شیعہ سنی حسینی تشریف فرما ہے، اور پچھلی 7 گفتگوؤں میں ہم نے عرض یہ کیا کہ خدا کا قرآن، خدا کی کتاب، خدا کا پیغام یہ بمانگ دوحل انسانیت کو بتا رہا ہے کہ خدا کا خلیفہ، خدا کے رسول کا خلیفہ وہ جو اہلیت رکھتا ہے کہ رسول کے بعد رسول کے مقام اور منصب پہ بیٹھے، وہ جو اہلیت رکھتا ہے کہ رسول کے بعد امت کی رہنمائی اور رہبری کرے، امت کا امام ٹھہرے، خدا یہ فرماتا ہے کہ اسے میں نے منتخب کرنا ہے، تم نے منتخب نہیں کرنا. خدا یہ فرماتا ہے کہ اسے میں منتخب کروں گا، اور اسے انتخاب کرنے میں 2 اہم ترین معیار ہیں جن معیارات پہ اترنے والے کو میں امت کا امام بناتا ہوں، جن معیارات پہ اترنے والے کو میں خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول بناتا ہوں. ان 2 معیاروں میں سے ایک علم ہے اور ایک عصمت ہے. اور ہم نے عرض کیا کہ آپ تمام امت مسلمہ کے علماء کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، چاہے وہ برادران اہل سنت کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہو، چاہے وہ برادران اہل تشیع کی کتب اربعہ ہوں، چاہے کسی بھی مفکر کو، کسی بھی محدث کو، کسی بھی مفسر کو اٹھا کے دیکھیے، یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی مفکر یہ بتاتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ فلاں علی سے زیادہ معصوم ہے یا فلاں علی سے زیادہ عالم ہے. کوئی نہیں کہے گا، نہ کوئی شیعہ کہے گا، نہ کوئی سنی کہے گا، نہ کوئی کسی مکتبہ فکر کا نمائندہ کہے گا، کوئی نہیں کہے گا. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، تکرار کرنا چاہوں گا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب رسول خدا نے فرمایا، صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، یکون من بعدی 12 خلیفتاً. تو یہ جب سب مانتے ہیں کہ 12 ہوں گے تو ان 12 کو پورا کرنا اور امت کے سامنے پیش کرنا ہر مکتبہ فکر کی ذمہ داری ہے. یہ مکتبہ اہل بیت کا طرہ امتیاز ہے کہ وہ امت اسلامی کو 12 افراد دیتا ہے یہ مکتب، اور ایسے 12 افراد تو جو 12 کے 12 عالم الدہر بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں. اور کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارے پاس رسول خدا کے بعد معصوم امام پائے جاتے ہیں. صرف مکتب اہل بیت کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس 12 وہ لوگ ہیں. اور بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ ان 12 کو مکمل کریں، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا اور دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض نے ان 12 میں یزید کو بھی شامل کیا. آپ شرح الفقہ اکبر کو دیکھیے، شرح العقیدۃ الطحاویہ کو دیکھیے، بعض میں یزید کو بھی شامل کیا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یزید کا کسی مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، چاہے وہ شیعہ مسلمان ہو، چاہے وہ سنی مسلمان ہو، چاہے وہ دیوبندی مسلمان ہو، چاہے وہ اہل حدیث مسلمان ہو، چاہے وہ وہابی مسلمان ہو، حتیٰ غیر مسلم بھی ہو، اگر غیرت مند ہے تو یزید سے اس کا کوئی ناطہ نہیں. ہمارے ہاں یہ سلسلہ پہنچتا ہے امام زمان تک کہ جن کے بارے میں رسول خدا فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن احباب کے ذہن میں کل کی مجلس ہے،
جن کے بارے میں امام صادق فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمت ایام حیاتی، کہ اگر میں امام زمانہ کو پالوں تو پوری زندگی ان کی خدمت کروں گا۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اسباب غیبت یا فلسفہ غیبت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، اور آج شاید اس سلسلے کی آخری مجلس ہو تو تھوڑی سی توجہ کیجیے گا میری باتوں کی طرف۔ ایک مرتبہ مل کے درود پڑھیے گا محمد والا۔ امام زمان کیوں غائب ہوتے ہیں؟ فلسفہ کیا ہے امام کی غیبت کا؟ اپنی طرف سے عرض نہیں کروں گا، وہ چیزیں جو ائمہ کی روایات میں موجود ہیں اور علماء نے ان ائمہ کی روایات سے انہیں استخراج کیا اور انہیں فہرست وار بیان کیا۔ کیا فلسفہ ہے؟ کیوں امام زمان غیبت میں جاتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ امام زمان اس لیے غیبت میں جاتے ہیں کہ امام زمان ہے آخری نمائندہ خدا کا، اور وہ جو صورتحال ہے کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام امامت کا اپنا دور گزار رہے ہیں اور عباسی خلیفہ اتنا مضبوط ہے کہ امام اپنی امامت کا پورا دور اپنے گھر میں محاصرے کے اندر گزار دیتے ہیں۔ وہ امام جسے خدا نے اس لیے بھیجا تھا کہ پوری انسانیت اس سے استفادہ کرے، اس سے فائدہ اٹھائے، اس سے رہنمائی لے، وہ امام اپنی پوری امامت کا دور سامرہ کے اندر اپنے گھر میں محاصرے میں گزارتا ہے۔ نہ کوئی امام سے ملنے جا سکتا ہے اور نہ امام کسی سے ملنے کے لیے گھر سے نکل سکتا ہے۔ اب خدا کے پاس ایک ہی نمائندہ بچا ہے۔ آقا ایک محسن کے راحتی بہت خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سادہ الفاظ میں سمجھانا ہو کہ امام زمانہ کیوں غائب ہیں تو اسے اس مثال کے ذریعے سمجھاؤ۔ وہ کہتے ہیں ایک محلے کے اندر، ایک علاقے کے اندر اگر اس شہر کی جو انتظامیہ ہے وہ آ کے اسٹریٹ لائٹس لگائے، گلیوں میں سڑکوں پہ لائٹس لگائے روشنی کے لیے، اور وہاں کے لوگ روزانہ پتھر مار کے اس لائٹ کو توڑ دیں، پھر انتظامیہ صبح آتی ہے لائٹ لگاتی ہے، پھر شام کو پتھر مار کے اس لائٹ کو توڑ دیا جاتا ہے، اگلے دن پھر انتظامیہ لائٹ لگاتی ہے، پھر توڑ دیا جاتا ہے۔ جب انتظامیہ دیکھتی ہے کہ ہم بار بار لائٹس کا انتظام کرتے ہیں، بار بار روشنی کا انتظام کرتے ہیں اور یہ خود اس لائٹ کو توڑتے ہیں، انتظامیہ کہتی ہے کہ اب انہیں اس روشنی کے بغیر رکھو، کچھ عرصہ یہ اندھیرے میں رہیں، کچھ عرصہ روشنی کے بغیر رہیں، جب انہیں قدر آئے گی، جب انہیں احساس ہوگا کہ ہماری زندگی کے لیے، رستہ دیکھنے کے لیے، صحیح رستے پہ چلنے کے لیے، رستے کی مشکلات سے، رستے میں موجود گھڑوں سے بچنے کے لیے یہ لائٹ ضروری ہے، پھر ہم لائٹ لگائیں گے۔ کہتے خدا نے حضرت آدم سے لے کر امام عسکری تک ہادیان برحق کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ جیسے ہم نے عرض کیا سورہ توبہ میں فرمایا، اس لیے بھیجا کہ پورے جہان پر، پورے عالم پر اسلام کی حکمرانی ہو۔ اسلام صرف نماز سکھانے نہیں آیا تھا، اسلام صرف اور صرف وضو اور غسل سکھانے نہیں آیا تھا، اسلام اپنے اندر زندگی کا پورا نظام رکھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے میرے پاس آؤ، اقتصاد کا سب سے بہترین نظام میں دوں گا، میرے پاس آؤ، سب سے بہترین تعلیمی نظام، ایجوکیشن سسٹم میں دوں گا، میرے پاس آؤ، حکومت کا، حکمرانی کا سب سے اچھا ماڈل اور نظام میں دوں گا۔ اسلام کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایسا نظام دوں گا، تم ایک عالمی حکومت کو قائم کرو گے، انسان وہاں پر مادی ترقی بھی کرے گا اور معنوی ترقی بھی کرے گا۔ دیکھیں بلڈنگیں اونچی ہو جانا یہ اور ترقی ہے، لیکن آپ نے دیکھا، آپ مجھ سے زیادہ آگاہ ہیں، کہ جب امریکہ اور یورپ میں کرونا کی لہر تیز ہوئی تو لوگوں نے اسلحہ خریدنا شروع کر دیا۔ بعض رپورٹس نے کہا کہ گھروں کے اندر 70% لڑائیاں بڑھ گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بلڈنگیں بڑی ہیں لیکن انسان کی انسانیت میں ترقی نہیں ہوئی، انسان اندر سے حیوان تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو غرب نظام دیتا ہے اس میں انسان کی معنوی ترقی نہیں ہوتی، لیکن جو اسلام اور جو اہل بیت نظام دیتے ہیں اس میں انسان کی مادی ترقی بھی ہوتی ہے اور معنوی ترقی بھی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد والا۔ اب جو تمام خدا کی حجتیں اس لیے آئیں کہ معاشرے پر اسلام کا سسٹم حاکم ہو، اسلام وہ اسلام
جو یہ کہتا ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کے مسواک کرنی ہے کہ اگر تم کسی سے بات کرو تو اسے اذیت نہ ہو، وہ اسلام جو کہتا ہے کہ پیاز کھا کے مسجد میں جانا مکروہ ہے، وہ اسلام جو کہتا ہے کہ مسجد میں جانا نماز کے لیے تو خوشبو لگا کے جانا تاکہ کوئی تم سے تکلیف محسوس نہ کرے، اذیت محسوس نہ کرے، جو اتنی چھوٹی باتیں بتا سکتا ہے وہ پوری دنیا کا سسٹم بھی دے سکتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور وہ اسلام جو قرآن نے کہا کہ جو خدا کا پسندیدہ اسلام ہے، وہ اسلام جو اہل بیت سے ملتا ہے۔ اب آگے محسن قراتی کہتے ہیں کہ جب تمام ائمہ کو اس لیے بھیجا گیا کہ تم ان سے رہنمائی لو، ان کے حکم کے مطابق چلو، ان کے فرمان کی پاسداری کرو، لیکن تم کیا کرتے رہے؟ کبھی انبیاء کو آروں کے ساتھ کاٹ کے شہید کرتے رہے، کبھی حضرت یحییٰ کا سر قلم کیا، رسول خدا طائف میں تمہیں تبلیغ کرنے کے تم نے پتھر مارے، کبھی کانٹے بچھاتے ہو، کبھی اوجری پھینکتے ہو، کبھی امیر المؤمنین کو سجدے میں ضرب لگاتے ہو، کبھی امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیتے ہو، کبھی سید الشہداء کو بھوکا اور پیاسا تنہا شہید کرتے ہو، کبھی امام کاظم جیسی شخصیت 14 سال زندان میں رہتی ہے۔ اب خدا نے کہا انسانوں، یہ انسان اس قابل نہیں کہ حجت خدا ان میں رہے، اب حجت خدا ان سے واپس لے لی جائے، یہ قدر نہیں کرتے۔ قرآن نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، انسانوں نے خدا کی اس طرح سے قدر نہیں کی جس طرح سے قدر کرنی چاہیے تھی۔ معصوم سے پوچھا گیا اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا دیکھتے نہیں کہ انسان حجت خدا کی قدر نہیں کرتے، خدا کی قدر نہیں کرتے، یعنی حجت خدا کی قدر نہیں کرتے۔ آپ سے اس سہولت کو چھین لیا گیا، اب امام معصوم انسانی معاشرے میں موجود نہیں ہے، اب انسانی معاشرہ امام معصوم کی موجودگی کی فیوزات اور برکات سے محروم ہے۔ رات کو میں نے عرض کیا تھا کہ امام زمانہ اگرچہ غائب ہیں لیکن غائب ہوتے ہوئے بھی ان کے کچھ فائدے ہیں۔ چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ غائب امام کا فائدہ کس طرح سے ہے؟ جیسے سورج بادلوں کے پیچھے فائدہ دیتا ہے، لیکن سورج سے ایک فائدہ بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے اور ایک فائدہ تب ہوتا ہے جب مطلع صاف ہوتا ہے۔ دونوں فائدوں میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق ضرور ہے، دونوں صورتوں میں فائدہ ہے لیکن فائدے میں فرق ہے۔ امام زمانہ غائب ہو کر بھی فائدہ دیتے ہیں، لیکن وہ فائدہ جو خدا چاہتا ہے انسانوں کو ملے وہ امام کے ظہور کے بعد ہی متحقق ہو سکتا ہے۔ وہ فائدہ تب متحقق ہوگا جب امام اپنے ظاہری وجود کے ساتھ انسانوں میں موجود ہو۔ لہذا ایک فلسفہ غیبت کا یہ ہے کہ چونکہ یہ انسان حجت خدا کی جان لے لیتے ہیں، حجت خدا کو شہید کر دیتے ہیں، حجت خدا کو قید کر دیتے ہیں، لہذا حجت خدا کو غائب کر دیا جائے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلو کہ امام زمانہ کی غیبت کس طرح کی ہے؟ غیبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ یہ کہ ایک شخص غائب ہے، وہ مجھے نظر نہیں آتا، اور ایک مرتبہ یہ کہ ممکن ہے ایک شخص میرے سامنے ہو لیکن مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ وہی شخص ہے۔ معصوم یہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کی غیبت دوسری قسم کی غیبت ہے۔ فرماتے ہیں امام تمہارے گھروں میں تشریف لاتے ہیں، تمہارے بازاروں میں، تمہاری محافل میں تشریف لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہم نے انہیں پہلے دیکھا ہوا ہے۔ ایسا امام موجود ہیں، خدا نے ہم سے امام کی اس معرفت کو چھین لیا کہ ہم امام کو دیکھ کے سمجھ سکیں کہ یہ امام ہیں۔ علامہ ہلی ایک مرتبہ ہلا سے کربلا جا رہے تھے، جن زائرین کو زیارت کی توفیق نصیب ہوئی ہے ممکن ہے انہوں نے ہلا کی زیارت کی ہو۔ ہلا میں بہت سے امام زادگان موجود ہیں اور ان کے حرم ہیں، اور جن کو توفیق نصیب نہیں ہوئی انشاءاللہ اس شب کے صدقے میں خداوند متعال سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے۔ کربلا سے نجف کے درمیان ہلا آتا ہے، جب آپ کربلا سے پیادہ روی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے رائٹ ہینڈ پہ ہلا کی طرف رستہ ہے۔ علامہ ہلی شب جمعہ کو ہلا سے کربلا جاتے تھے، اور اتنا عشق تھا
علوم اہل بیت سے اتنا عشق تھا اپنی ذمہ داری سے کہ میں نے علوم اہل بیت کو پڑھنا ہے اور لوگوں کو یہ علوم سکھانے اور فتویٰ دینا ہے، کہ اپنی کتاب ساتھ لے کے جاتے تھے اور رستے میں مطالعہ کرتے تھے۔ ایک رات شب جمعہ جب واپس آتے ہیں زیارت کر کے، تو علامہ ہندی کی سواری کے ساتھ ایک اور سواری ہمراہ ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بہت بڑے علامہ ہیں، بہت سے علوم کو آپ نے حاصل کیا ہے، اور اس وقت آپ سے بڑا کوئی علامہ نہیں ہے اس دنیا میں۔ علامہ ہندی نے کہا کہ اہل بیت کا کرم ہے، اہل بیت نے یہ کرم کیا مجھ پہ کہ تمام علوم کا عالم ہوں۔ اب گفت و شنید ہوئی تو علامہ ہندی کو پتہ چلا کہ میں اس عالم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں، یہ کو بہت بڑا عالم لگ رہا ہے۔ تو علامہ ہندی نے پھر سوال کرنا شروع کیے، ایک فقہی مسئلے کے بارے میں پوچھا، تو ادھر سے جواب آیا کہ یہ مسئلہ تو شیخ طوسی کی تہذیب الاحکام میں ہے۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں مان لو، کہا یہ مسئلہ شیخ طوسی کی تہذیب الاحکام میں ہے۔ علامہ ہندی نے کہا کہ میں نے پوری تہذیب الاحکام پڑھی ہے، مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ کہا گھر جا کے دیکھنا فلاں صفحے پہ فلاں سطر ہے، وہاں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ علامہ ہندی حیران ہوئے، کہا ایک آخری سوال کا جواب دیجئے۔ علامہ ہندی کہتے ہیں یہ سوال پوچھتے ہوئے میرا عصا مجھ سے گرا، سواری سے گرا، اور میں عصا اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، اور میں نے سوال کیا کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ امام زمانہ سے غیبت میں ملاقات کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ تو کہتے ہیں کہ وہ بزرگوار انہوں نے وہ میرا عصا اٹھایا، مجھے پکڑاتے ہوئے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا ہندی یہ سوال کرتے ہو کہ تیرے امام سے غیبت میں ملاقات کی جا سکتی ہے یا نہیں، جبکہ تیرا ہاتھ اس وقت تیرے امام کے ہاتھ میں ہے۔ علامہ ہندی کہتے ہیں کہ میں وہیں پر بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب میں اٹھا تو کوئی نہیں تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام اس دنیا میں موجود نہیں ہے، امام موجود ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ امام کہاں ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد والے۔ ایک سبب یہ ہے کہ امام کی جان کو خطرہ ہے۔ اب جب تک امام کے ساتھی اس طرح سے تیار نہ ہو جائیں کہ امام کو شیطانی طاقتوں سے بچا کے رکھیں۔ اب یہ بھی عرض کروں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمان تشریف لائیں گے تو معجزہ کریں گے۔ امام زمان کو میری مدد کی ضرورت ہے، وہ جو زمانے کا مشکل کشا ہے، وہ جو پورا زمانہ پورا عالم جس کی وجہ سے قائم و دائم ہے، سارے انسان جس کے صدقے میں سانس لیتے ہیں، وَبِجُمْلِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، جس کے صدقے میں رزق ملتا ہے، کیا اس امام کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام معجزہ کریں گے، امام آئیں گے اور ایک معجزہ کریں گے اور پورے زمانے پر امام کی حکومت ہو جائے گی۔ اگر معجزے کے ذریعے حکومت کرنی ہوتی تو امام حسین علیہ السلام معجزے کے ذریعے پورے یزیدی لشکر کو فنار کر دیتے۔ امیر المؤمنین معجزے کے ذریعے ابن ملجم کو پشت سر روک لیتے۔ امام صرف آگے نہیں دیکھتا، امام پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے، روک لیتے۔ امام معجزہ کرتا ہے کس وقت؟ جب امام کو اپنی امامت کو ثابت کرنا پڑے۔ حجت خدا معجزہ اس وقت کرتا ہے جب اسے اپنی نمائندگی خدا کو ثابت کرنا پڑے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، طائف میں رسول خدا کو طائف والوں نے کیا مارا تھا؟ پتھر مارے تھے۔ پتھر لگے سر پہ، خون نکلا یا نہیں نکلا؟ شیعہ سنی علماء کہتے ہیں خون اتنا نکلا کہ پاؤں تک نالین تک پہنچ گیا۔ یہ پتھر کیوں لگے؟ یہی پتھر تو ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ توجہ کا طالب ہو، یہی پتھر جب ہاتھ پہ آئے تھے تو کلمہ پڑھ رہے تھے۔ جو پتھر نبی کے کہنے پہ کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی کو آ کے لگتا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے مقام معجزہ اور ہے اور مقام امتحان اور ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ اگر وہ مدد کر سکتے ہوتے، امام حسین مدد کر سکتے ہوتے، تم جاہلی مدد کہتے ہو، امام حسین سے مدد مانگتے ہو، فلاں سے مدد مانگتے ہو، فلاں سے مدد مانگتے ہو، اگر وہ مدد کر سکتے ہوتے
تو اپنی مدد کرتے، اپنے بچوں کی مدد کرتے، انہیں بچاتے تلواروں سے. نہیں، یہ مقام امتحان ہے. وہ مدد نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مدد نہیں کر سکتے، رسول اللہ پتھروں کو نہیں روک سکتے، رسول اللہ احد میں اپنے دانتوں کو نہیں بچا سکتے، تو خدا تو رسول کے دانتوں کو بچا سکتا ہے. خدا تو رسول کے سر کو طائف میں بچا سکتا ہے. پھر خدا کیوں نہیں بچا رہا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا بھی مدد نہیں کر سکتا؟ نہیں، خدا بھی مدد کر سکتا ہے. حجت خدا بھی مدد کر سکتی ہے، اپنی بھی، اپنے چاہنے والوں کی بھی، اپنے ساتھیوں کی بھی، اپنی اولاد کی بھی. لیکن خدا ہر جگہ پر مدد نہیں کرتا. خدا کا نمائندہ بھی ہر جگہ پر مدد نہیں کرتا. جہاں پر مصلحت اور حکمت کو دیکھتا ہے وہاں پر مدد کرتا ہے. جہاں پر مقام امتحان ہے، یہ امت کا امتحان ہے کہ امام زمانہ تشریف لائے تو امام زمانہ کی جان کی حفاظت کرنی ہے. اگر امام زمانہ نے معجزے کے ذریعے تشریف لانا تھا تو پھر آپ جواب دیجئے کہ ابھی تک تشریف کیوں نہیں لائے؟ جب معجزہ ہی کرنا ہے تو تشریف لے آتے. جب معجزہ ہی کرنا تھا تو غیبت میں نہ جاتے. 5 سال کے سن میں معجزہ کرتے اور عباسی خلیفہ کو فنار کر دیتے اور اس پوری دنیا پر کالمی حکومت قائم کر دیتے. لیکن خدا کا اسلوب یہ ہے، خدا کی روش یہ ہے، خدا کا طریقہ کار یہ ہے، سنت خدا یہ ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں اکراہ نہیں ہے. امام امت کو امت کی مرضی سے ساتھ لے کے چلتا ہے. اگر امت ساتھ نہ دے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، امت ساتھ نہ دے تو امام یہودی کے باغ میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے. امت ساتھ نہ دے، امام صلح کر لیتا ہے. امت ساتھ نہ دے، امام میدان کربلا میں شہید ہو جاتا ہے. امت ساتھ دے گی تو امام زمانہ حکومت قائم کریں گے. یہ خدا کا وعدہ ہے. اب امام زمانہ کو ایک فوج چاہیے، ایک سپاہ چاہیے، ایک لشکر چاہیے. کیسا لشکر؟ کہ جو لشکر امام کی حفاظت بھی کرے، امام کے چاہنے والوں کی حفاظت بھی کرے اور امام کی اس عالمی حکومت کی ذمہ داریوں کو بھی سنبھالے. یہ درست ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو روایات میں ہے کہ ان کے پاس امیر المؤمنین کی ذوالفقار ہوگی. یہ درست ہے کہ سید الشہداء کا ذوالجناح دوبارہ آئے گا امام کے ساتھ. لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ دشمن سے جنگ کریں گے، شیطانی قوتوں کے ساتھ، کہ جس طرح کی ٹیکنالوجی اس دور میں ہوگی. آپ دیکھیں معصوم فرماتے ہیں کہ علم کے 27 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں علم کے؟ 27. فرمایا حضرت آدم سے لے کر امام کے ظہور تک صرف 2 کھلیں گے، امام کے ظہور کے بعد باقی 25 بھی کھل جائیں گے. یعنی امام کے ظہور کے بعد 25 کھلیں گے. آپ آج دیکھیے کہ آج جنگوں کا انداز کیا ہے. آج سافٹ ویئر کے ذریعے جنگ کی جاتی ہے. آج
ٹیکنالوجیکل جنگ کی جاتی ہے. میرے جوان بھائی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آج کس طرح سے دشمن کو شکست دی جاتی ہے. امام کے ظہور کے وقت یہ نظام پیچیدہ تر ہوگا. امام کو ان جانثاروں کی ضرورت ہے جو ایک طرف ایسا ایمان رکھتے ہوں کہ دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کا کوئی خوف، دنیا کا کوئی ڈر انہیں ایک قدم بھی امام کی نصرت سے پیچھے نہ کر سکے، ایسا ایمان. اور دوسری طرف ایسا علم رکھتے ہوں، ایسی معرفت رکھتے ہوں کہ شیطانی گروہوں کی کسی بھی پیچیدہ ترین ٹیکنالوجی کا جواب دے سکتے ہیں. یہ ہے حقیقی تیاری امام زمان کے لیے. امام زمان کے لیے حقیقی تیاری یہ ہے کہ اگر امام نے پوری دنیا پر مکتب اہل بیت، فقہ اہل بیت، وہ دین جو علی ابن ابی طالب نے دیا، وہ دین جو امام جعفر صادق نے دیا، وہ دین جو ائمہ اہل بیت نے دیا، اگر امام نے اسے پورے عالم پر حاکم کرنا ہے تو امام کی سب سے بڑی نصرت یہ ہے کہ ایران میں روح اللہ موسوی نامی فرد اٹھے اور ایک خطے پہ اس مکتب اہل بیت کی حکومت کو قائم کرے. یہ امام کی نصرت ہے. سبحان اللہ. یعنی امام کے کام کا ایک حصہ میں انجام دے رہا ہوں، چاہے وہ چھوٹا سا حصہ کیوں نہ ہو. امام نے ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے. میں ابھی سے اپنی نسلوں کو ظلم کے خلاف قیام کے لیے آمادہ کروں. امام نے عدل کے لیے قیام کرنا ہے. میں ابھی سے اپنی نسلوں کو عدل کے لیے آمادہ کروں. یعنی اگر کل افغانستان میں حسینیوں پر حملہ ہو اور 90 جنازے اٹھیں، میں خاموش نہ بیٹھوں. اگر فلسطین کے ہمارے سنی مسلمان بھائیوں کو اسرائیل قتل کرے تو میں خاموش نہ بیٹھوں. کیونکہ اگر میں اپنے آپ کو تیار کروں گا، ایک بزرگوار کا خوبصورت جملہ ہے جملہ علی مرتضیٰ زہری صاحب کا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح سے روز عاشور امتحان کا دن نہیں تھا، روز عاشور نتیجے کا دن تھا، امتحان کا دن نہیں تھا. جو اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکا تھا اسے نتیجہ روز عاشور ملا. امتحان نہیں معلوم زہیر کتنے سال سے امتحان دے رہا تھا، نہیں معلوم ہور کتنے سال سے امتحان دے رہا تھا، نہیں معلوم حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن وسجہ کتنے سالوں سے امتحان دے رہے تھے. عاشور رزلٹ کا اور نتیجے کا دن تھا. تو یہ نہ سمجھے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو میں خود کو درست کر لوں گا. امام کے ظہور کا دن امتحان کا دن نہیں ہے، امام کے ظہور کا دن نتیجے کا دن ہے. جو آج خود کو آمادہ کرے گا، جو آج اس الہی نظام اور شیطانی نظام کی جنگ کے دوران الہی نظام کے اندر رہے گا اور شیطانی نظام سے مقابلہ کرے گا، وہ ظہور کے دن اسے رزلٹ یہ ملے گا کہ جب امام کعبۃ اللہ سے صدا دیں گے کہ میں آ گیا ہوں، وہ اس صدا کو سنے گا، سمجھے گا، ارادہ کرے گا کہ میں امام کے پاس جاؤں، ایک قدم اٹھائے گا اور یوسف زہرا کے قدموں میں ہوں. درود بھیجے گا محمد ایسی باتوں کو تو بالکل نعرہ نہیں مارتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو یا نہ ہو. ایک مرتبہ بلند آواز سے نعرہ حیدری یا امام المنتظر یا امام المنتظر تاجیل امام زمانہ بلند تر سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس یہ مقصود ہے کہ آپ غور سے یہ باتیں کچھ سنتے رہیں. ایک سبب اور فلسفہ یہ ہے امام کے ظہور کا، امام کی غیبت کا. امام غیبت میں اس لیے ہیں کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ امام حکومت کو قائم کریں. معصوم نے ایک اور وجہ بتائی اور وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. فرمایا امام کو اس لیے غیبت میں بھیجا گیا تاکہ شیعوں کا امتحان لیا جائے. شیعہ سے مراد پیروکار ہے، وہ چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو. جو پیروکار ہے وہ شیعہ ہے، جو حقیقی محب ہے وہ شیعہ ہے. فرمایا اس لیے امتحان لیا گیا کہ امت کا امتحان لیا جائے، اس لیے غیبت میں بھیجا گیا کہ امت کا امتحان لیا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند متعال کا سارا نظام ہی امتحان کے لیے. خداوند متعال سورہ ملک کے شروع میں فرماتا ہے میں نے انسانوں کو، موت اور حیات کو خلق ہی اس لیے کیا
کہ امتحان لوں. اب خدا امتحان لے رہا ہے ہمارا. اور خدا نے فرمایا، معصوم فرماتے ہیں کہ آخر زمان میں دین کو بچانا ایسے ہوگا، کوئی شخص دیندار رہے، دین پہ باقی رہے، ہمارے مکتب پہ باقی رہے، وہ اتنا سخت ہوگا جیسے کسی شخص نے اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ اٹھایا ہوا ہو. دین پہ باقی رہنا اور دین کو بچانا اتنا سخت ہو جائے گا جیسے ہاتھ پہ جلتا ہوا انگارہ بھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سخت ہے دین اہل بیت پہ باقی رہنا ہر لحاظ سے. آپ دین اہل بیت پہ باقی ہیں، آپ پہ خودکش حملہ ہو سکتا ہے. آپ دین اہل بیت پہ باقی ہیں، آپ 4 شیڈول میں ڈالے جا سکتے ہیں. آپ دین اہل بیت پہ باقی ہیں، آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. آپ دین اہل بیت پہ باقی ہیں، آپ کی توہین کی جا سکتی ہے. اس سے بڑھ کر آپ دین اہل بیت پہ تب باقی رہ سکتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک اپنے ہر عمل پہ ناظر رہیں کہ اہل بیت مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے. آیا جو میں نظر اٹھا رہا ہوں اہل بیت اس سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ آیا جس پیسے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہوں اس پیسے کو کمانے میں اہل بیت راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ آیا جس عمل کی طرف قدم اٹھا کے جا رہا ہوں اس سے امام زمانہ راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک خاتون یہ سوچے کہ آیا میں جو حجاب میرا جس طرح کا ہے، آیا وہ امام زمانہ کو خوش کرے گا یا امام زمانہ کو رلائے گا؟ ایک جوان یہ سوچے کہ میری زندگی جس طرح کی ہے وہ امام زمانہ کو خوش کرتی ہے یا امام زمانہ کو رلاتی ہے، امام زمانہ کی مظلومیت میں اضافہ کرتی ہے. یہ ہے معصوم فرماتے ہیں آخر زمان میں ایک شخص صبح کرے گا تو ایمان پہ ہوگا، شام کے وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہوگا اور اسے معلوم بھی نہیں ہوگا. کتنا سخت ہے. لہذا فرمایا کہ آزمائش ہوگی، لیکن ہمارا سلام ہو اس طبقے کو، اس گروہ کو کہ واقعاً جو 1400 سال کے بعد بھی منتظر ہے امام کا اور مایوس نہیں ہوا. اس لیے معصوم نے فرمایا افضل عبادت انتظار الفرج. نماز سے افضل فرج کا انتظار ہے، روزے سے افضل فرج کا انتظار ہے، حج سے افضل فرج کا انتظار ہے، امام کا انتظار ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انتظار ہے جو تمہارے اندر دین کو باقی رکھے گا. حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے گئے تھے کوہ طور پہ، سامری نے پوری امت کو گمراہ کر دیا. پوری امت موسیٰ کے خدا سے گمراہ ہو کر سامری کے بچڑے کو پوجنے لگی. میں سلام کروں گا انہیں جو آج بھی جنازے دے رہے ہیں لیکن مکتب اہل بیت سے نہیں ہٹ رہے. وہ 40 دن میں ہٹ گئے، یہ 1400 سال میں نہیں ہٹ رہے. اور اس میں ایک اہم ترین کردار عزاداری ہے سید الشہداء کا، امام حسین علیہ السلام. یہ عزاداری ہے جو ہمیں مکتب اہل بیت سے جوڑ کے رکھتی ہے. یہ عزاداری ہے جو ہمیں امام زمان سے جوڑ کے رکھتی ہے. امام زمان کی فوج تشکیل پائے گی تو امام زمان ظہور کریں گے. فوج، بعض لوگوں نے یہ حدیث مشہور بہت زیادہ سن رکھی ہے کہ 313 ہوں گے امام کے اصحاب. تو اکثر جوان، اکثر لوگ وہ ہم سے مجتہدین سے یا علماء سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آج اب 313 تو بڑا مشکل ہے، 313 میں ہم کہاں ہوں گے؟ 313 امام کے خاص اصحاب اور امام کی سپاہ کے اور امام کی حکومت کے سربراہ ہوں گے. روایات میں ہزاروں بلکہ لاکھوں امام کے سپاہی لکھے گئے. کسی کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امام کے لشکر کا دروازہ سید الشہداء کے خیام کے دروازے کی طرح کھلا ہے، جو صبح عاشور تک کھلا تھا یا جو عصر عاشور تک بھی کھلا تھا. امام کا دروازہ کھلا ہے. 313 اصحاب جو ہوں گے وہ خاص اصحاب ہوں گے. اور بہار انوار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا، علماء نے اس روایت کو نقل کیا. ان 313 میں سے 50 خواتین ہوں گی. 313 جو امام کے خصوصی اور قریبی اصحاب ہیں اور امام کی فوج کے اور امام کی حکومت کے بڑے عہدیدار ہیں، ان میں سے 50 خواتین ہوں گی. جب تک ہماری ماں اور بہنوں میں سے وہ 50 خواتین تیار نہیں ہوگی امام ظہور نہیں فرمائیں گے. جب تک وہ 313 سران لشکر اور وہ ہزاروں سپاہ
جو اگر امام کہے کہ سر کاٹ کے میرے قدموں میں رکھ دو تو اپنے ہاتھوں سے سر کاٹ کے رکھ دیں، ایسے ہزاروں جب تک نہیں ہوں گے امام ظہور نہیں فرمائیں گے۔ لہذا امام کے ظہور کے لیے وہ جو انتظار کا نظریہ ہے اس پہ ہمیں عمل شروع کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی ایسی زندگی بنانی ہوگی کہ پہلے میں ایک مہدوی انسان بنوں، پھر میں اگر مہدوی انسان بن جاؤں تو اپنے گھر کو ایک مہدوی گھرانہ بناؤں، جس گھر میں روزانہ اگر کھانا کھانے کے لیے بیٹھوں تو پہلے امام زمان کو یاد کروں، کھانا بناؤں تو امام زمان کی نظر بناؤں۔ شہید سے اکالی مدافعین حرم میں سے ایک شہید ہیں، شادی کے 1 سال بعد بیوی کے حرم کے دفاع کے لیے جاتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ ان کے سسر سپاہ قدس میں، سپاہ میں ایک بہت بڑے سربراہ تھے، جب ان کا نام فہرست میں آیا تو انہوں نے نام مٹوا دیا۔ سسر تھا نا، اپنی بیٹی کی 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اپنے داماد کا نام مٹوا دیا، کٹوا دیا، یہ نہیں جا سکتا۔ جب بیٹی کو پتا چلا، بیٹی باپ کے پاس گئی، کہا بابا آپ نے سیدہ زینب کے حرم کے دفاع کے لیے، میرا شوہر جا رہا تھا، آپ نے نام کٹوا دیا، آپ مجھے بتائیں میں بروز قیامت فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں؟ یہ معرفت، کوئی خاتون تیار ہے کہ 1 سال پہلے شادی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ میرے شوہر کو بھیجا جائے، میرا شوہر اس دنیا سے جاتا ہے تو جائے، سیدہ زینب کے حرم پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ایسے لوگ چاہیے نا امام زمان کے لیے۔ ایک خاتون امام خمینی کے پاس آئی، بوڑھی خاتون، اور اس نے ایک تصویر نکالی۔ امام خمینی نے دیکھا، کہا کہ میرا بیٹا ہے، شہید ہے۔ امام خمینی نے کہا کہ اتنا خوبصورت جوان۔ اس نے دوسری تصویر نکالی، کہا یہ بھی بیٹا ہے، یہ بھی شہید ہے۔ امام خمینی خاموش ہے۔ اس نے تیسری تصویر نکالی، امام خمینی نے کہا 3 بیٹے 3 جوان شہید۔ اس نے چوتھی تصویر نکالی۔ جب چوتھے شہید کی تصویر نکالی تو امام خمینی نے رونا شروع کیا۔ جب امام نے رونا شروع کیا تو اس خاتون نے کہا کہ آپ نہ روئیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اس لیے میں نے یہ 4 شہید دیے ہیں۔ ایسے لوگ ہوں امام زمانہ کے لیے، تو پھر امام زمانہ ظہور فرمائے۔ کیا میں اور آپ صرف باتیں کرتے ہیں یا حقیقت میں ایسی قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا ہماری خواتین تیار ہیں کہ وہ حقیقت میں اس طرح کے مہدوی بچے ہمیں تربیت کر کے دیں کہ جن کے ذہن میں بچپن سے کبھی کوئی گیمز نہ ہو، گیمز کھیلنا تو بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے ذہن میں ہر وقت امام زمانہ ہو، ہر وقت اس کے ذہن میں امام زمانہ ہو۔ 13 سال کا شہید جس کے لیے امام خمینی نے فرمایا تھا کہ یہ شہید فہمیدے میرا رہبر ہے، 13 سال کا شہید، امام خمینی نے کہا تھا شہید فہمیدے میرا رہبر ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے رو رہا تھا، میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اماں مجھے خدا کی یاد آ رہی ہے۔ کیا معرفت ہے، 12 یا 11 سال کا بچہ رو رہا ہے اور کہتا ہے مجھے خدا کی یاد آ رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جس طرح سے دوسری چیزوں کا انتظار کرواتے ہیں کہ عید آئے گی تو یہ ہوگا، چھٹیاں ہوں گی تو یہ ہوگا، ننیال جائیں گے تو یہ ہوگا، ددیال جائیں گے تو یہ ہوگا، فلاں رشتہ دار آئیں گے تو یہ ہوگا، کیوں روزانہ یاد نہیں کرواتے کہ بیٹا ہماری اصلی خوشی تب ہوگی جب ہمارے امام آئیں گے، بیٹا ہماری زندگی ادھوری ہے، ہمارا امام موجود نہیں ہے، ہمارا امام آئے گا تو ہماری زندگی حقیقی زندگی ہوگی۔ یہ میری ماں کی، میری بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو ایک مہدوی بچہ بنائے جو ہر وقت امام زمانہ کا ذکر کرے، اٹھے تو امام زمانہ کا نام لے، بیٹھے تو امام زمانہ کا نام لے، گرے تو امام زمانہ کا نام لے، ہر وقت امام زمانہ کا ذکر کرے۔ اور یہ معصومین کی روایات میں ملتا ہے کہ انسان جس کا ذکر کرتا ہے اس کا دل اسی کی طرف مائل ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب دل مائل ہونا شروع ہوتا ہے تو حقیقی محبت پیدا ہوتی ہے۔ معصومین فرماتے ہیں من احب شیئا حشرہ اللہ معہ ولو کان حجرا
کوئی بھی شخص کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہوگا بروز قیامت اسی چیز کے ساتھ محشور ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ محشور ہوتا ہے. ہم جوان سوچیں کہ ہم کس چیز کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ہمارے دل میں ہر وقت کیا چیز ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں ہر وقت کیا چیز ہوتی ہے، خدا کہتے ہیں اسی کے ساتھ محشور ہوتے ہیں. کتنا خوش قسمت ہو وہ جوان کہ جس کے دل میں ہر وقت امام زمانہ کا ذکر ہو، جس کے ذہن میں ہر وقت امام زمانہ کی یاد ہو. انسان اپنی تربیت کرے تو وہاں پہنچ سکتا ہے. شہید قاسم سلیمانی ایک الیکٹریشین تھا، کوئی زیادہ پڑھا لکھا انسان نہیں تھا، کسی دینی گھرانے کا انسان نہیں تھا، لیکن اپنی تربیت کرنے کے بعد کہاں پہنچا کہ جب شہید ہوتا ہے تو رہبر معظم فرماتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو شہید قاسم ساتھ آئے گا. ساتھ آئے گا امام زمانہ. کیوں؟ وہ ایک شخص جو سیدہ زینب کے حرم کو بچا لے. کہ جب داعش نے کہا تھا شام میں، شام کی دیواروں پہ لکھا تھا ستذهبین مع النظام، کہ نظام بھی جائے گا اور علی کی بیٹی تیرا روزہ بھی جائے گا، تو سید حسن نصر اللہ نے کیا کہا تھا؟ کلنا عباس یا زینب، اے علی کی بیٹی تو ایک دفعہ قید ہو گئی، اب ہم تجھے دوبارہ قید نہیں ہونا دیں. کون پہنچا وہاں؟ قاسم سلیمانی پہنچا. میں نہیں کرتا ایسی باتیں کرنے سے، اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ ایسی باتیں بہت سے لوگوں کو پسند ہیں. کون پہنچا؟ قاسم سلیمانی پہنچا. جب داعش راتوں رات کردوں کے صوبے پہ قبضہ کر چکی تھی، ایک رات میں ایک صوبے پہ قبضہ کر چکی تھی اور نجف سے 75 کلومیٹر دور پہنچ چکی تھی، تو آدھی رات کے بعد کون پہنچا نجف کی طرف؟ قاسم سلیمانی پہنچا. کس نے بچایا کربلا کو؟ کس نے بچایا نجف کو؟ درست ہے کہ خود امام زمانہ نے بچایا اور خدا نے بچایا، لیکن جب تک وسیلہ نہ ہو، کیا ایک صدی پہلے جنت البقیع پہ جب حملہ ہوا تھا خدا نہیں تھا، امام زمانہ نہیں تھے، لیکن کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا کہ جو جنت البقیع کے روزوں کو بچاتا. ہمارے پاس کوئی نظام حکومت نہیں تھا کہ جو اس ظلم کے آگے کھڑا ہو جاتا. لیکن اب جب ہمارے پاس نظام تھا، اب جب ہمارے پاس قاسم سلیمانی تھا، اب جب ہمارے پاس سید علی خامنائی تھا، اب جب سید علی سیستانی تھے، فتویٰ دیا، اور کربلا بھی بچا، نجف بھی بچا، رسول کی بیٹی کا حرم بھی بچا. ہم نے وہ منظر دیکھا کہ جب قاسم سلیمانی کا جنازہ ایران میں آیا، کوئی شخص چاہے اس کا دین سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، داڑیں مار مار کے رو رہا تھا. ایسے لگتا تھا کہ ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، ایسے لگتا تھا کہ نظام بکھر گیا، ایسے لگتا تھا کہ ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا. جب لشکر کا سپہ سالار جاتا ہے تو لشکر کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں. میں قربان جاؤں، جب کربلا میں ام البنین کا بیٹا گیا، وہ علی کی بیٹی جو مدینہ سے بچوں کو حوصلہ دے کے آ رہی تھی، خواتین کو دلاسا دے رہی تھی، جہاں مشکل ہوتی تھی کہتی تھی میرا عباس ہے نا. وہ علی کی بیٹی اب کس کا حوالہ دے؟ وہ علی کی بیٹی اب کس پہ بھروسہ کرے؟ ابو الفضل العباس. ایک عرب شاعر میں ایک شعر لکھا، اچانک ذہن میں آ گیا. اس نے شعر لکھا اور کہا کہ عاشور کے بارے میں کہا، وہ دن جس دن ہدایت کا چراغ عباس کے حصار اور حفاظت میں آ گیا. شعر لکھنے کے بعد پریشان ہو اور شعر کو روک دیا. کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین عباس کی حصار میں ہے، حسین معصوم ہے،
حسین امام برحق ہے، حسین واسطہ فیض ہے، حسین نبی کا بیٹا ہے۔ عباس کی عظمت اپنی جگہ، لیکن حسین بہت بلند ہے۔ میں نے غلط شعر لکھا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری ہدایت حسین عباس کے حصار میں آ جائے، پورا کا پورا نظام ہدایت عباس کے حصار میں آ جائے۔ رات کو سویا، سید الشہداء خواب میں آیا، کہا تم نے کتنا خوبصورت شعر لکھا۔ عاشور کے دن واقعاً ہدایت عباس کے حصار میں، عباس تھا جو ہدایت کو اپنے حصار میں لیا، ہمیں حسین عباس کے حصار میں تھا۔ سید الشہداء کا ایسا مطیع، سید الشہداء کا ایسا فرما بردار کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ عباس میں اور دوسرے خواص میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ بڑے بڑے اصحاب تھے، بڑے بڑے بنی ہاشم کے نام تھے، سید الشہداء کے رشتہ دار تھے، لیکن ان میں اور عباس میں فرق ہے۔ فرماتے ہیں ان میں اور عباس میں فرق یہ ہے، سید الشہداء مدینے سے نکلنے لگے، مکہ پہنچے، مکہ سے نکلنے لگے، اس سارے نظام کے اندر سب حسین کو مشورے دے رہے۔ کوئی کہہ رہا مولا یمن جائیے، کوئی کہہ رہا کوفہ جائیے، کوئی کہتا ہے کوفہ نہ جائیے، کوئی کہتا ہے بصرہ جائیے، کوئی کہتا ہے مکہ میں رہیے، کوئی کہتا ہے کہ اکیلے جائیے، مخدرات عصمت کو ساتھ لے کے نہ جائیے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں علم میں اور عباس میں فرق یہ ہے کہ عباس نے کبھی حسین کو مشورہ نہیں دیا۔ عباس کو معلوم ہے یہ وقت کا امام ہے۔ عباس جب حسین کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں مولا حکم دیجیے کرنا کیا، مشورہ نہیں دیتا عباس۔ حسین جو کہے عباس مان لیتا ہے۔ 40 ہجری کو ضربت لگے علی کے سر پہ، عباس بڑے ابن ملجم کی طرف، حسین کہتے ہیں عباس صبر کرنا ہے، حسین عباس صبر کرتا ہے۔ 50 ہجری کو حسن کے جنازے پہ تیر لگے ہیں، حسین کہتے ہیں عباس صبر کرنا ہے، عباس صبر کرتے ہیں۔ 28 کی رات کو، آدھی رات کو نکلتے ہیں حسین مخدرات عصمت کو لے کر۔ عباس کہتے ہیں نانا کا مدینہ اگر نہ چھوڑیے اور مجھے حکم دیجئے، میں دیکھتا ہوں کون ہے جو آپ سے نانا کا مدینہ چھڑواتا ہے۔ حسین کہتے ہیں عباس صبر کرنا ہے۔ 8 ذی الحج کو مکہ سے نکلتے ہیں، مولا اگر جان کا خطرہ ہے میں جو ہوں، فرماتے ہیں عباس صبر کرنا ہے۔ 2 محرم کو حر حسین کے راہوار کی لگام میں ہاتھ ڈالتا ہے، عباس آگے بڑھتے ہیں، حسین کہتے ہیں عباس صبر کرنا ہے۔ 4 کو خیمے دریا سے اکھاڑ دیے جاتے ہیں، حسین کہتے ہیں عباس صبر کرنا ہے۔ 9 کی رات کو مہلت لینے جاتے ہیں، شمر کہتے ہیں عباس تمہاری والدہ ہمارے قبیلے سے تھی، آ جاؤ میں تمہیں امان نامہ لکھ کے دیتا ہوں۔ عباس کہتے ہیں شمر تیرے امان نامے پہ عباس لعنت بھیجتا ہے، رسول کے بیٹے کے لیے امان نامہ نہ ہو، عباس کے لیے امان نامہ ہو۔ صبح عاشور ہوتی ہے، عباس بار بار آتے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجیے، مولا مجھے جہاد کی اجازت دیجیے۔ مولا کے پاس بہانہ کیا ہے؟ سید الشہداء کے پاس عباس کو روکنے کا، عباس تو علمدار ہے، عباس تو پرچمدار ہے، عباس تو سر لشکر ہے، عباس علمدار نہ ہو تو جنگ ختم ہو جاتی ہے، عباس علمدار نہ ہو تو لشکر کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، عباس علمدار نہ ہو تو لشکر میں وہ ہمت نہیں رہتی۔ اکبر جا رہے ہیں، عباس دیکھ رہے ہیں، قاسم جا رہے ہیں، عباس دیکھ رہے ہیں، اور محمد کے جنازے ہیں، عباس دیکھ رہے ہیں۔ ایک وہ وقت آیا، تاریخوں نے کہا عباس حسین کے پاس آئے، کہا مولا اجازت دیجئے، کہا عباس تو میرے لشکر کا پرچمدار ہے، کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ اس لشکر کا میں پرچمدار، مولا کون سا لشکر، کہاں کا لشکر؟ کہا عباس اگر جانا ہے تو جاؤ، بچوں کے لیے پانی لے کے آؤ۔ سید ابن طاؤس نے لکھا، رہبر معظم نے بھی پڑھا، سید الشہداء نے کہا عباس دونوں بھائی چلتے ہیں، بچوں کے لیے پانی لے کے آتے ہیں۔ خیام سے اعلیٰ تشخیص صدائیں ہیں، بچے بہت پیاسے ہیں، چلو پانی لے کے آتے ہیں۔ ایک نیزہ حسین نے اٹھایا، ایک نیزہ عباس نے اٹھایا، لشکر اشقیاء کے ساتھ لڑنا شروع کیا۔ لشکر اشقیاء نے دونوں بھائیوں میں جدائی ڈالی، امام حسین لڑتے لڑتے ایک طرف چلے گئے، عباس لڑتے لڑتے نہر علقمہ کے کنارے پہ پہنچے۔ 4000 کا لشکر جو نہر علقمہ پہ تعینات تھا اسے ہٹایا، گھوڑے سے اترے، مشکیزہ بھرا اور ایک مرتبہ پانی کا چلو بھرا۔ سید ابن طاؤس لکھتے ہیں فذکر عطش الحسین، پانی کو دیکھو، حسین کی پیاس یاد آ، چلو کو کھول دیا، پانی کو گرا دیا، بھرے دریا سے ام البنین کا چاند پیاسا واپس لوٹا۔
پہ سوار ہوئے، جنہوں نے کربلا دیکھا ہے، ایک جگہ پہ دایاں بازو قلم ہوا، حکیم بن طفیل نے چھپ کے وار کیا، دوسری طرف کچھ آگے بڑے بایاں بازو قلم ہوا۔ تاریخوں نے لکھا عباس کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی، بس پانی کے مشکیزے کی فکر تھی۔ ایک مرتبہ تصور کیجئے گا، گھوڑے کی پشت پہ مشکیزے کو رکھا، مشکیزے پہ خود لیٹ گئے، اپنے سینے کو مشکیزے پہ رکھا اور پھر گھوڑے سے کہا جتنا جلدی ہو سکتا ہے چلو، اپنے پاؤں سے اشارہ کیا اب جتنا جلدی ہو سکتا ہے خیام کی طرف چلو۔ حرمل نے ایک ایسا تیر جوڑا، تیر تو چل رہے تھے، کچھ عباس کی کمر میں لگ رہے تھے، کچھ عباس کے کندھوں پہ لگ رہے تھے، لیکن حرمل نے ایک ایسا تیر باندھا کیونکہ ماہر تھا، تیر عباس کے سینے اور گھوڑے کی پشت کے درمیان موجود مشت میں جا کے لگا، مشت میں تیر کا لگنا تھا، پانی بہا، اب عباس نے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اب گھوڑے سے کہنا چاہ رہے تھے اب خیمے میں جانے کی ضرورت نہیں، بازو تھے نہیں، رسول کی امت کا سارا ڈر جاتا رہا، اب قریب آئے، کسی نے تلوار سے مارا، کسی نے نیزے سے مارا، کسی نے تیر سے مارا، ایک تیر چلا عباس کی داہنی آنکھ میں لگا، ایک گرز آیا، حکیم بن طفیل نے گرز مارا، عباس کے سر پہ لگا، سر پہ گرز کا لگنا تھا، عباس سر کے پل گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے۔ ایک جملہ اور سنیے گا، عباس کا زمین پہ آنا تھا، دو بین آئے، ایک بین ٹیلے سے آیا، ایک بین خیام سے آیا، ٹیلے سے علی کے بیٹے کا بین آیا، خیام سے زہرا کی بیٹے کا بین آیا۔ علی کے بیٹے نے کہا الان ان کا سر زہری، عباس سے میری کمر توڑ گیا، خیمے سے زہرا کی بیٹی کا بین آیا، باہر جانا، عباس دور نہیں گیا، زہرا کی بیٹی کا پھر گیا۔ میرے اللہ بروز قیامت یہ جو آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، معصوم نے فرمایا بروز قیامت ہر آنکھ رو رہی ہوگی مگر وہ آنکھ جو حسین پہ روتی ہے۔ خدایا انہیں بروز قیامت ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ محشور فرما۔ خدایا ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، تجھے عزاداری سید الشہداء کا واسطہ بروز قیامت ہمیں سید الشہداء کی صفوں میں شمار فرما۔ پروردگار ہمیں امام زمانہ کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار تجھے ابوالفضل عباس کی مظلومیت کا واسطہ جتنے بھی مومنین مومنات جو بھی دعائیں رکھتے ہیں، بالخصوص یہاں موجود مومنین و مسلمین جو بھی دعائیں رکھتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ پروردگار امت مسلمہ کو شیعہ سنی بھائیوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ پروردگار مل کر پیار کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، محبت کے ساتھ ذکر رسول خدا اور ذکر امام حسین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار وطن عزیز کو استحکام عطا فرما، اپنی آخر حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم الحکیم۔ عباس تیرا